والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون صدق الله العظيم۔ میرے معزز و محترم سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس قرآن میں میں نے آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 17 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے مخلص مومنین کا حال بیان فرماتے ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے، یعنی کافروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے نبی کا اور ایمان والوں کا حال بیان فرماتے ہیں کافروں کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا بھلا یہ بتاؤ کہ کیا وہ شخص افمن کان علی بینۃ من ربی، جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح روشن ہدایت پر قائم ہے، اور اس واضح روشن ہدایت سے مراد قرآن پاک ہے، بھلا یہ بتاؤ کہ وہ شخص جو قرآن پاک پر قائم ہے، یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کی قرآن پاک کی حقانیت کی، اس کے حق ہونے کی اور من جانب اللہ ہونے کی ایک دلیل قرآن پاک کے اندر ہی موجود ہے، جو گزشتہ درس میں گزری بھی ہے، اور وہ ہے قرآن پاک کا معجز ہونا۔ معجز ہونے سے مراد یہ ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ کوئی اس کے مقابلے کی کتاب دنیا میں نہیں ہے، اور نہ ہی قیامت تک آ سکے گی۔ کافر لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ ام یقولون افترا، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ ان نبی علیہ السلام نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اگر کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک میرے نبی نے خود بنایا ہے تو یہ خود بھی عربی ہیں، کہ کافر جو اعتراض کرتے یہ بھی عربی ہیں، اپنے آپ کو فصیح و بلیغ بھی سمجھتے ہیں، اور باقی ساری دنیا کو یہ گنگا کہتے ہیں، تو یہ بھی قرآن پاک کی صورتوں جیسی صرف 10 صورتیں بنا کر لے ہیں۔ کتنی صورتیں؟ 10 جیسا کہ پہلے درس میں گزرا ہے، تو وہ نہیں بنا کر لا سکے۔ جو انہوں نے بنایا بھی جب لوگوں کے سامنے پیش کیا تو لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے، کہتے یہ قرآن کا مقابلہ کیسے کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کہ جو ایک قرآن پر جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا فرمایا گیا ہے اس پر قائم ہے، اور قرآن کی حقانیت کی ایک گواہی قرآن پاک میں موجود ہے کہ قرآن معجز کتاب، جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ معجز ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اور فرمایا دوسری دلیل ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے حق ہونے کی وہ تورات اور انجیل میں موجود ہے، جو پہلی آسمانی کتاب ہے اس میں موجود ہے، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی حقانیت کی ایک دلیل تو قرآن پاک ہے، جو قرآن معجز کتاب ہے، اور دوسری دلیل نبی علیہ السلام کی حقانیت کی وہ تورات اور انجیل میں موجود ہے۔
جو پہلی آسمانی کتاب ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اس میں موجود ہے۔ اب یہ ہے کہ اس آیت میں جو لفظ بینہ ہے اس سے مراد قرآن پاک ہے، اور جو لفظ شاہد ہے اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں جو مفسرین اکرام نے ذکر فرمائے ہیں۔ وَكَذَلِكَ قال ابن زید ان الذي على بينة هو من اتبع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ويتلو شاہد منه من اللہ وهو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بینہ سے ایک تو آپ کو بتایا کہ بینہ سے مراد قرآن پاک ہے، دوسری تفسیر یہ کہ بینہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی پیروی کی ہے، اور شاہد وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ گواہی دینے والا، شاہد سے مراد ایک قول یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ کون مراد ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ اور دوسرا اس میں قول یہ ہے کہ اس سے شاہد سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ شاہد یعنی گواہ سے مراد ایسا فرشتہ ہے، شاہد ملک من اللہ عز وجل یحفظہ ویسددہ، کہ وہ فرشتہ مراد ہے جو نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا تھا۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہد سے مراد لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ مبارک زبان مراد ہے۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ شاہد سے مراد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد، شاہد سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو وروی عن علی انہ قال ما من رجل من قریش، روایت کیا گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ قریش کے ہر شخص کے بارے میں کوئی نہ کوئی آیت نازل ہوئی ہے، تو فقال له رجل ای شیء نزل فیک، تو ایک بندے نے کہا کہ اے علی، آپ کے بارے میں قرآن پاک کی کون سی آیت نازل ہوئی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فقال علی ویتلوہ شاہد منہ، یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس شاہد سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور پانچواں قول یہ ہے کہ شاہد سے مراد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ، آپ کا چہرہ مبارک مراد ہے، اس لیے کہ لِأَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ وَعَقْلٌ فَنَظَرَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عَلِمَ أَنَّهُ رسول اللہ، اس لیے کہ جس نے بھی، جو بھی عقل رکھتا ہو، سمجھ رکھتا ہو، اور اس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کا دیدار کیا ہو، تو وہ چہرے کے دیدار ہی سے پہچان لے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کیا، آپ کون ہیں؟ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور چھٹا قول یہ ہے کہ شاہد سے مراد قرآن پاک کی جو ترتیب ہے، فصاحت و بلاغت ہے، یہ مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ، یہ بتاؤ کہ کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر قائم ہے، قرآن پاک پر، اور اس کی حقانیت کا گواہ ایک قرآن پاک ہی کے اندر موجود ہے، وہ قرآن پاک کا معجز ہونا، اور اس سے پہلے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی گواہی پہلی آسمانی کتابوں میں موجود ہے، خصوصی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ یہودی اور عیسائی ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی صفات کو اپنی کتابوں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں، تورات اور انجیل میں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہیں۔ اولئک یؤمنون بی،
اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن کے حق ہونے پر اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو اللہ تعالیٰ نے تقابل ذکر فرمایا کہ دیکھو ایک طرف ہمارے رسول ہیں، ان کے پاس قرآن پاک ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب ہے، اور ان کے ماننے والے ہیں، ان کے پاس اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے رسول پر نازل کی ہوئی کتاب قرآن پاک موجود ہے۔ اور جو دوسری طرف ہے کافر، ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس کیا؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بتوں کو، مورتیوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان کی عبادت شروع کر دیتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل موجود ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ وہ کہتے کہ ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے کہ ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے تو ہم نے بھی ان کی عبادت شروع کر دی ہے۔ ہاں جی، تو اس لیے فرمایا کہ دیکھو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، جماعتوں میں سے جتنی بھی کافروں کی جماعتیں ہیں، جتنے بھی کافروں کی کافر لوگ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، ٹھیک ہے، آگ کے پجاری ہیں، سورج کے پجاری ہیں، جتنے بھی کافر ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی ان میں سے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، جس نے بھی انکار کیا تو فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو جہنم کی آگ اس کی طے شدہ جگہ ہے۔ مطلب اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے اور یہ واضح ہوتا ہے کہ ابھی سے لے کر قیامت تک انسانوں کی جتنے بھی روئے زمین پر انسان بستے ہیں، ان کی اخروی نجات وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر موقوف ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانیں گے اور آپ کی نبوت کو مانیں گے، ایمان لائیں گے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے، تب وہ جنت میں جا سکیں گے۔ اس لیے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام کے دین تھے، شریعتیں تھیں، کتابیں تھیں، نبی تھے، نبیوں کے دین تھے، وہ سارے کے سارے منسوخ ہو گئے، سارے کے سارے منسوخ ہو گئے۔ منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان پر چلنے میں نجات نہیں ہے، اخروی نجات جو ہے، آخرت کی نجات، جنت کا داخلہ، وہ اب ان کے پیچھے چلنے پر نہیں ملے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائیں گے، نبی مانیں گے تو تب آخرت کی کامیابی ملے گی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اپنا دین بنائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے قبول نہیں کیا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی بات بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا انکار کرے گا تو فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، جہنم کی آگ اس کا مقدر ہوگی۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگ نا کافروں کو ان کے ظاہری اعمال کی وجہ سے اچھا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ظاہری فلاح کے کام یا دوسرے تیسرے کام یا بلائی کے کاموں کی وجہ سے کہتے ہیں جی کافر بڑے چنگے ہیں، اور بعض تو یہ بھی کہہ بیٹھتے ہیں کہ ایسا مسلمانوں کو تو کافر چنگے ہیں، ہم مسلمانوں سے کافر بہتر ہیں، وہ صاف اتنے ہوتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، کہ جو یورپ میں 2-4 دن گزار کے آ جاتے ہیں کہتے ہیں ہم سے تو گورے چنگے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جتنا مرضی ہے کافر اچھا ہو، لیکن مسلمان کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے سے، تصدیق کرنے والے سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، وہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ اور جتنے بھی اچھے ہوں گے جیسے پہلے گزرا ہے، اللہ ان کی اچھائیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیں گے اور آخرت میں جنت میں داخلہ ان کے لیے ممنوع ہوگا۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اللہ فرماتے ہیں مخاطب تو قرآن پاک کی حقانیت میں شک نہ کرنا۔ قرآن پاک اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ تو رب کی طرف سے حق ہے، سچی کتاب ہے، حق کتاب ہے، لہذا قرآن کی حقانیت میں شک نہیں کرنا۔ قرآن سچی کتاب ہے اور من رب کا، تیرے رب کی طرف سے ہے۔
تو رب کی طرف سے نازل ہوئی، اس پر ایمان لاؤ، اس کو پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، یہ کتاب ہدایت ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس آیت کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اپنے اس ایمان پر موت تک قائم اور دائم رہنا چاہیے، اس پر استقامت اختیار کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کے مسلمان ہونے پر ہمیں فخر کرنا چاہیے، اور کافروں کو مسلمانوں سے ہمیں بہتر اور اچھا نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان جتنا بھی گیا گزرا ہوا ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا، اور جسے کفر پر موت آ گئی، شرک پر موت آ گئی، ساری زندگی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو وہ جتنا مرضی اچھا ہو لیکن وہ آخرت میں جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اب اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ افمن کانا، بلا یہ بتاؤ کہ کیا وہ شخص جو ہے علی بینۃ من ربی، جو قائم ہے علی بینۃ، ایک واضح روشن ہدایت پر، اور اس بینہ سے مراد قرآن پاک ہے، جو قائم ہے قرآن پاک پر، من ربی، جو قرآن پاک اس کے رب کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ رب کی طرف سے نازل وَيَتْلُوهُ، اور اس کے پیچھے آتا ہے شاہد منہ، ایک گواہی دینے والا، منہ، جو اسی قرآن پاک سے ہے، جو اسی قرآن پاک میں موجود ہے، اس کی حقانیت کا گواہ ہے، اور وہ ہے قرآن پاک کا معجز ہونا۔ وَمِن قَبْلِهِ، اور اس قرآن پاک سے پہلے بھی ایک گواہ موجود ہے، قرآن پاک سے پہلے بھی ایک گواہ موجود ہے، قرآن پاک کی حقانیت کا بھی اور نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا بھی۔ وہ گواہ کون ہے؟ وہ گواہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب۔ یہاں صرف موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر ہے، اور دوسری جگہ پر تورات اور انجیل دونوں کا ذکر ہے، اور ایک تیسری جگہ پر صحف ابراہیم، صحف موسیٰ کا بھی ذکر ہے۔ تو وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس کتاب سے پہلے ایک گواہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، اماماً، جو پیشوا ہے، جو کیا ہے؟ پیشوا ہے، وَرَحْمَتًا، اور رحمت ہے۔ اماماً پیشوا تھی، وَرَحْمَتًا، اور رحمت تھی، ہے نہیں بولیں گے، اس لیے کہ اب قرآن پاک امام ہے، اور قرآن پاک جو ہے وہ رحمت اور ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے کہ باقی جو آسمانی کتابیں ان میں لوگوں نے رد و بدل کر دیا ہے، لیکن قرآن کی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ اس لیے یہ ترجمہ کریں گے کہ اس سے پہلے بھی قرآن پاک کی حقانیت کی ایک گواہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، اماماً، جو امام تھی اس وقت میں، اور رحمت، اور رحمت تھی۔ اولئک یؤمنون بہ، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور جو بھی انکار کرے گا بھی نبی علیہ السلام کا، حضرت محمد مصطفیٰ کا، من الاحزاب، کافروں کی جماعتوں سے، تو فالنار موعدہ، جہنم کی آگ اس کی طے شدہ جگہ ہے، جہنم کی آگ اس کی، یعنی انکار کیا اور اسی انکار پر اس کو موت بھی آئی۔ اگر ایمان لے آئے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اسی کفر پر ہی موت آئی تو پھر آخرت کی نجات اس کو نہیں ملے گی۔ فلا تک فی مریۃ منہ، اے مخاطب قرآن، فلا تک فی مریۃ منہ، تو قرآن پاک کے بارے میں شک نہ کرنا، اے مخاطب قرآن پاک کے بارے میں شک نہ کرنا۔ یہ کیا ہے قرآن پاک؟ انہ الحق من ربک، یہ قرآن پاک تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔